الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنة رسوله أفضل الكائنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، گزشتہ جمعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ یقیناً یہ ایک اندوہناک واقعہ ہے۔ جب بھی انسان اس واقعے کی تفصیل کو پڑھتا یا سنتا ہے تو ہر مسلمان تو کجا ہر انسان کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب عالم تاب بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس آفتاب کی روشنی سے جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہوا، وہاں جماعت صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت، انہوں نے بھی اپنے دل کو اس روشنی سے منور فرمایا۔ اور پھر وہ دل ایسے منور ہوئے کہ رحمت والے پیغمبر نے پھر ان کو اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کی جو ذمہ داری سونپی،
اس کی ادائیگی کے لیے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہ تو ظالم کا ظلم ان کا راستہ روک سکا، نہ ان کی اولاد اور خاندان ان کے اس راستے میں رکاوٹ بن سکے، اور نہ ہی ان کے مال اور ان کی جان ان کو اس کام سے باز رکھ سکے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، مال بھی قربان کیا، خاندان بھی قربان کیا، صرف اس غرض سے کہ اللہ کی رضا ہمیں مقصود ہو جائے۔ رب العالمین چونکہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں، ہر انسان کے ماضی حال اور استقبال کو وہ جانتے ہیں، اس پروردگار نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا۔ اسے علم تھا کہ یہی جماعت آگے چل کے دین کے اوپر قربانی دینے والی بنے گی۔ پھر اللہ کے انتخاب کو قرآن نے بھی بار بار اس کو بیان کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے عمل سے بتایا کہ کیسے جان کی بازی لگائی جاتی ہے، مال کیسے قربان کیا جاتا ہے، اور اپنے خاندان کی قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جہاں پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں، وہاں پیغمبر کے ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی ہیں۔ جب میدان کربلا کے اندر موجود ہیں اور دشمن نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، 3 دن تک پانی بند، بالآخر مجبور ہو کر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دریا کے اندر پہنچے۔ پانی بھرا اپنے منہ کے قریب لے گئے، ایک بدبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے چہرے اقدس کو زخمی کرتے ہوئے نکلا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ بد دعا کے کچھ جملے نکل گئے۔ اے اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ، پیغمبر کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں اس کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ، ان کو چن چن کے قتل کرنا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ ایک تو حضرت حسین پیغمبر کے خاندان میں سے، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کوئی کم نہیں تھے۔ دوسرے پیغمبر کے صحابی ہونے کی حیثیت سے ایک عورت نے ایک صحابی پہ دعویٰ کر دیا کہ میری زمین کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ قاضی نے بلا لیا، ابھی تم نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ کہا نہیں، میری تو اپنی زمین ہے۔ عورت نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا،
وقت کے قاضی نے اس عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا. صحابی رسول کی زبان سے جملہ نکلا، اگر تو جھوٹی ہے تو اللہ تجھے اسی زمین کے اندر موت دے. اب وہ عورت جا رہی ہے، زمین کے اندر پہنچی، کنویں کے قریب پہنچی، کنویں کے اندر گری اور وہیں پہ جا کے مر گئی. تو حضرت حسین پیغمبر کے صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی، پھر مسافر ہونے کی حیثیت سے بھی سفر پہ ہیں، پھر مظلوم بھی ہیں. اتق دعوت المظلوم، ایک عام انسان مظلوم ہو، اس کی بد دعا سے بچنے کے لیے پیغمبر نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. تو پھر جب حضرت حسین کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے تو یہ بھی فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے. ان کو شرف قبولیت ہوا، اور جن جن لوگوں نے حضرت حسین کے خلاف مقابلہ آرائی کی، میدان کے اندر اترے، وہ سب دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوئے، آخرت کے عذاب سے پہلے. امام سعودی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ میں نے دعوت بلائی، شام کے وقت بیٹھے کھانا کھایا تو بات چل پڑی شہداء کربلا کے بارے میں. تو کہتے ہیں میں نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ معلوم ہے جو انسان بھی حضرت حسین کے خلاف میدان میں آیا وہ دنیا کے اندر ہی اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوئے. ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ بات غلط ہے، میں خود اس میدان کے اندر شریک تھا لیکن اب تک مجھے تو کچھ نہیں ہوا. خاموش ہو گئے. یہ آدمی دعوت کھانے کے بعد اپنے گھر واپس چلے گئے. صبح جب اٹھے تو آنکھوں سے اندھا ہو چکا. لوگوں نے پوچھا بھی رات تو صحیح سالم سویا اور اب تیری یہ کیفیت کیسے بنی؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں اور کہہ رہا ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر تلوار موجود ہے اور آپ نے اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے چمڑے کا فرش بچھا پڑا ہے اور حضرت حسین کو قتل کرنے والوں میں سے 10 افراد کی لاشیں وہاں پہ تڑپ رہی ہیں. پھر نبی علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تو بھی شریک تھا نا ان میں؟ تو حضرت حسین کے خون میں سے ایک سلائی لے کے میری آنکھوں کے اندر لگا دی. جب میں بیدار ہوا تو میری بینائی ختم ہو چکی تھی. ایسے ہی ایک آدمی نے حضرت حسین کے سر کو کاٹنے کے بعد اپنے گھوڑے کے گلے کے اندر لٹکا دیا. میدان سے واپسی میں جب یہ گھر پہنچا تو اس کی شکل کالی شاہ ہو گئی جیسے تارکول ہوتی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ بنا، تو حسین و جمیل آدمی تھا. تو اس نے کہا جب سے میں اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ میں نے حضرت حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے گلے کے اندر لٹکایا، اسی وقت میرے ساتھ یہ کیفیت بنتی ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں، بازو سے پکڑتے ہیں اور ایک سخت آگ کے اللہ کے پاس مجھے لے جاتے ہیں اور دھکا دے کے مجھے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے اثر کی وجہ سے میری یہ کیفیت بن گئی
اور 2-3 دن کے بعد یہ بندہ بھی ختم ہو گیا دنیا سے. ایسے ہی ایک آدمی مصعب بن حسین ابن نمیر، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ حضرت حسین جب پانی پینے کے لیے پانی کو اپنے قریب لیا، اس نے نیزہ مارا جو حضرت حسین کے چہرے میں پیوست ہو گیا، پانی نہ پی سکے. تو لکھا اللہ پاک نے اس کے اوپر پیاس ایسی مسلط کر دی کہ پانی پی رہا ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی. پانی پینے کے باوجود اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی. پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھول گیا اور بالآخر اس کا پیٹ پھٹ گیا. اس کی دنیا کی پیاس ختم نہیں ہوئی اور یوں دنیا سے تباہ و برباد ہو گیا. یزید نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد کتنے دن حکومت کر لی؟ ایک دن بھی چین کے ساتھ سکون نصیب نہیں ہوا اور 2-3 سالوں کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو گیا ذلیل ہو کے. سن 66 ہجری کے اندر کوفہ کے ایک آدمی مختار کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں سے قصاص لوں گا. اس کے نتیجے کے اندر بہت ساری ایک جماعت ان کے ساتھ اکٹھی ہو گئی. بہت ہی جلد کوفہ کے اوپر اس کا تسلط قائم ہو گیا اور بصرہ کے اندر بھی اس کا تسلط قائم ہو گیا. اب مختار نے قاتلان حسین نے قصاص لینا شروع کیا. ایک دن کے اندر 248 افراد کو اس جرم کے اندر اس نے قتل کیا. عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی کی شدت کے اندر قتل سے بچنے کے لیے کوفہ سے گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگا، لیکن کچھ ہی دور نکلا، گرمی اور پیاس کی اس قدر شدت ہوئی کہ گھوڑے پہ سواری نہ کر سکا، نیچے گر گیا اور وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. شمر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کے اندر سب سے بڑا بدبخت آدمی تھا، سب سے آگے آگے اسی کی کہانی چلتی تھی، سب سے زیادہ شقی اور قتل کرنے کے اندر آگے آگے. تو مختار نے اس کو پکڑوایا، قتل کیا اور اس کی لاش کو کتوں کے سامنے پھینک دیا. مالک ابن عبداللہ ابن یزید، حمل ابن مالک، یہ 2 آدمی بھی حضرت حسین کے قتل کے اندر شریک تھے. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے مختار سے رحم کی اپیل کی. تو مختار نے کہا تم نے آل نبی کے اوپر رحم نہیں کیا، اب کیا تمہارے پر رحم کیا جائے گا؟ اور ان دونوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیا اور ان کو دھوپ کے اندر ڈال دیا اور یہ یوں تڑپ تڑپ کے وہیں پہ مر گئے. عمر بن سعد ان کو قتل کر کے مختار کے سامنے ان کو عدالت میں لایا گیا، سر ان کا. اور عمر بن سعد کا بیٹا یہ پہلے سے مختار نے اپنی عدالت میں بلوایا ہوا تھا. جب عمر کا سر عدالت میں پہنچا تو اس نے ان کے بیٹے کو قریب بلایا، حفص نامی، اور کہنے لگا کہ یہ تیرے باپ کا سر ہے حضرت حسین کے بدلے میں، اور تجھے قتل کریں گے حضرت حسین کے بیٹے علی کے بدلے میں. اسے بھی قتل کر دیا. لیکن پھر اس نے آگے ایک جملہ کہا کہ حق تو یہ ہے کہ اگر میں قریش کی 3/4 افراد کو قتل کر ڈالوں
تب بھی حضرت حسین کی ایک انگلی کا برابر بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو پروردگار نے بیان کیا، کذالک العذاب بل عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، چھوٹا عذاب، کہ جس وقت کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے پھر ظلم کی سزا پروردگار اس انداز کے اندر دیتے ہیں، پھر دنیا کے اندر ہی۔ حضرت حسین کو بلایا، خطوط لکھ کر، وفود بھیج کر، لیکن جس وقت عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے تھوڑی سی سختی آئی تو سبھی ساتھ چھوڑ گئے اور تنہ تنہا چھوڑ دیا۔ اب جب ان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تو پھر اللہ نے ان کے قتل کرنے والے یا اس میں جتنے شریک ہونے والے لوگ تھے سب کو دنیا کے اندر بھی سزا دی اور آخرت کے اندر بھی ان کو سزا ملے گی۔ اس لیے جب بھی انسان دنیا کے اندر کسی پہ ظلم کرتا ہے پھر اللہ کا قانون عدل حرکت میں آتا ہے تو ایسے انسان کو دنیا کے اندر بھی سزا مل جاتی ہے۔ کاش کہ تمہیں علم حاصل ہو جائے، معلومات ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہم دنیا میں ظلم کریں تو اس ظلم کی دنیا کے اندر ہمیں کیا سزا ملے گی اور آخرت کے اندر اس کی کیا سزا ملے گی۔ دوسری بات، بعض دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے، دنیا کی عام کتابوں کو پڑھنے والے، وہ اس بات سے الزام لگاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ حضرت حسین حکومت کی لالچ کے اندر معاذ اللہ نکلے تھے۔ ان کو کیا لالچ تھی حکومت کی؟ رب نے تو اعلان کر دیا جنتی نوجوانوں کے بادشاہ سردار، تو پھر دنیا کی ان کو کیا لالچ؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تربیت ہی اس انداز کے اندر کی کہ خود تو وہ بھوکے برداشت کر لیتے لیکن مہمان کو ترجیح دیا کرتے تھے، تو ان کو حکومت سے کیا غرض تھی؟ حضرت حسین نے ایک خطبہ تحریر کیا، اشراف بصرہ والوں کے پاس خطبہ لکھا، اور اس خطبے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے کہ حضرت حسین کس غرض سے نکلے تھے۔ انہوں نے کہا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا سے مٹ رہی ہے، اللہ کے احکامات دنیا سے مٹ رہے ہیں، اور اس کے برعکس بدعات دنیا کے اوپر غالب ہو رہی ہیں۔ لہذا تمہیں چاہیے اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی نفاذ کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس خطبے کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ پیغام بتایا کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے نکلنے کا جو مقصد اصلی تھا وہ اعلاء کلمت اللہ تھا، کہ اللہ کے دین کی سر بلندی، بدعات و رسومات کا خاتمہ اور پیغمبر کی سنتوں کو ترویج دینا، اس غرض سے حضرت حسین نکلے۔ نہ تو ان کو دنیا کی لالچ، نہ ان کو مال و دولت کی حکومت کی لالچ، اور نہ ہی کسی قسم کی دنیاوی اغراض، صرف پیغمبر علیہ السلام نے جو ذمہ داری لگائی دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کرنے کی، بس اسی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت حسین چلے، اور آپ نے اس خطبے کے اندر واضح طور پہ بتا دیا۔ پھر میدان کربلا کے اندر بھی جتنے آپ نے خطبے ارشاد فرمائے ان کے اندر بھی یہ بات صراحت سے ملتی ہے کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نکلے ہیں، بس اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا توکل ہے، رب کو جو منظور ہوگا وہی ہو کے رہے گا۔ تو پہلی بات کہ قاتلین حسین جتنے بھی تھے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور دوسری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
کسی صورت کے اندر بھی مال و دولت کی لالچ میں یا حکمرانی کی لالچ میں نہیں نکلے، بلکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلے۔ اور انہیں جو خطبہ دیا کہ اسلام کے نظام عدل کو قائم کرنا ہے، ملوکیت، آمریت کی بدعت، اس کو دنیا سے ختم کرنا ہے، خلافت نبوت کو قائم کرنا ہے، حق کے مقابلے میں زور و زر سے مرعوب ہونے کی بجائے اپنی جان، مال، اولاد کی فکر کیے بغیر دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے جب یہ نکلے اپنے گھر سے، اور میں اس لیے حضرت حسین ان کے سامنے جو منشور تھا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ امیر وقت کی بغاوت کر کے نکلے ہیں، اور پھر جو بغاوت کرتے ہیں تو اس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ احادیث میں کتنے امیر وقت کی بغاوت کرنے پہ وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ وجہ بات ہے، حاکم وقت جب اسلام کے قوانین کے مطابق چلا رہا ہے نظام، پھر رعایا کے لیے حکم کہ اس کے ماتحت رہیں، اس کی بات کو سنیں بھی صحیح، ان کے قوانین کی اطاعت بھی کریں، لیکن حضرت حسین نے تو اقتدار سے یزید کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ جب تسلیم ہی نہیں کیا تو خروج کا کیا مقصد؟ صرف حضرت حسین نہیں، عبداللہ بن زبیر نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے، اور بھی صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو جب یزید کی حکومت کو، یزید کی بادشاہت کو، آمریت کو اقتدار سے حضرت حسین نے تسلیم ہی نہیں کیا، پھر خروج کرنے کا کیا مقصد اور بغاوت کرنے کا کیا مقصد؟ بغاوت تو تبھی کہ جب پہلے اس حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، پھر بعد میں اس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ پھر ساتھ میں جب یزید کا فسق و فجور ان کے سامنے موجود ہے، پھر اگر یہ فسق و فجور انسان کی ذاتی زندگی تک محدود ہو پھر بھی چشم پوشی کی جا سکتی ہے، لیکن جب اس کا نظام حکومت کے اندر دخل ہو جائے پھر اس کے خلاف نکلنا تو لازمی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین کے سامنے یہ باتیں ساری موجود تھیں، اس لیے آپ نے اقتدار سے ہی یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور بلکہ اسی وقت سے اعلان کیا کہ ہم اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب حاکم وقت نے ان کو بلایا مدینے کے اندر مشورہ کرنے کے لیے، ساتھ میں ان کی بیعت لینے کے لیے یزید کی طرف سے، تو حضرت حسین نے فرمایا کہ صبح تک مہلت دے دی جائے، صبح دیکھ کے مشورہ کر کے بتائیں گے، اور راتوں رات ہی وہاں سے نکلے، مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ جب اقتدار سے ہی ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو پھر یہ بات کرنا کہ حضرت حسین نے بغاوت کی یا حاکم وقت کے خلاف خروج کیا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین حق پر تھے، اور یزید اور اس کی فوج جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری ناحق تھی، اور انہوں نے ظلماً حضرت حسین کو شہید کیا۔ ہاں البتہ بعض لوگ اسی واقعے کی آڑ کے اندر جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن و تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کے خلاف زبان سے ایک جملہ نکالنا اپنے ایمان کو، اعمال کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے صحابہ کے ساتھ وہ اعلان کیا کہ جب امت مسلمہ جنت میں داخل ہو جائے گی اور ایک عرصے تک رہنے کے بعد پروردگار ایک خوشی کی بات امت جنت والوں کو سنائیں گے، میں آج تم سے راضی ہو چکا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن پیغمبر کے صحابہ، حضور کی جماعت، یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کو جنت کے داخلے کے بعد نہیں بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے یہ اعلان سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں دنیا میں تم سے راضی ہو چکا اور تم مجھ سے راضی ہو چکی۔ ایک عورت قبیلہ غامدیہ کی آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کبھی مجھ سے زنا ہو چکا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور کو موڑ لیا، پھر سامنے چل کے آتی ہے، پھر سامنے چل کے آتی ہے، 4 مرتبہ اقرار ہو گیا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جا، جب تک تیرے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک تجھے سنگسار نہیں کرتی۔ عورت واپس چلی گئی، وقت گزرا، ذرا آخرت کی فکر کا ہم اندازہ بھی لگائیں کہ اس عورت کے دل میں کتنا تمنا تھی کہ دنیا کی سزا میں برداشت کر لوں، آخرت کی سزا کہیں زیادہ سخت ہے، وہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا دنیا میں کھا لو آخرت میں دیکھی جائے گی، اور ان کے سامنے یہ تھا کہ دنیا کے اندر برداشت کر لیا جائے لیکن آخرت کی سزا سے پاک ہو جائیے۔ ولادت ہو گئی، بچے کو لے کے حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئی، اللہ کے بھی ولادت ہو گئی ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا 2 سال تک بچے کا دودھ پینا حق ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کا دودھ چھوٹنے کا زمانہ آئے گا پھر آ جانا۔ اب یہ عورت واپس چلی گئی، بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا، 2 سال کا زمانہ گزرا۔ کہنا آسان ہے لیکن جس کے سامنے آخرت موجود ہے، موت موجود ہے، موت کی سختیاں موجود ہیں، قبر کی زندگی موجود ہے، حشر کی زندگی موجود ہے، پھر ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ نہ معلوم ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ 2 سال کا عرصہ مزید گزر گیا، ایک دن موقع مل جائے مجرم واپس نہیں آتا، اپنے اقرار سے بدل جاتا ہے، جرم کو چھپا لیتا ہے، اور وہاں 2.5 سال 2 سال مزید گزر گئے، پھر آ گئی، بچہ موجود ہے ہاتھ میں، اور بچے کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا موجود ہے، اللہ کے بھی اب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، مہربانی فرما مجھے پاک کر دو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا، جاؤ بھی اس کو سنگسار کر کے آؤ۔ صحابہ کرام لے کے گئے، میدان میں جا کے جب اس کے پتھر مارے، سر سے خون کا فوارہ نکلا، ایک صحابی کے جسم کے اوپر آ کے خون کا فوارہ پڑا ہے، اور اس صحابی کی زبان سے کچھ کلمات نکلے کہ کتنا بدبخت تھی، مختصر سے جملہ نکلا۔ جب رحمت والے پیغمبر کو معلوم ہوا تو تم نے یہ کیا جملہ کہہ دیا؟ اس عورت نے اتنا بڑی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو 10 افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ان میں تقسیم کر دیا جائے تو 10 افراد مزید اس کے بخشے جائیں گے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اب جب ان کے خلاف تان و تشریح، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو گئی، جب ان کی لڑائی ہوئی تو کون حق میں تھا؟ تو کیا ہم سے اللہ یہی پوچھے کہ کون حق میں تھا؟ اور اگر بالفرض ان کی لڑائی ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پروردگار نے قرآن میں ایک اصول بھی بیان کیا ہے، فرمایا 2 نبی ہیں، ایک نبی کی شان کے بارے میں لڑائی لڑنا تو کجا رہا، نازیبا جملہ کہنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی داڑھی بھی پکڑی ہے اور ان کو سخت سست بھی کہا ہے، لیکن پیغمبر نے تو وہاں پہ ان کی دونوں کی برات کو بیان کی ہے، اور کسی کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ غلط تھا یا یہ غلط تھا، دونوں ٹھیک ہے۔ اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، میرے اور میرے بھائی میرے معاویہ کے درمیان ہماری لڑائی ہوئی ہے، اور میں ہمارا قرآن ایک، کلمہ ہمارا ایک، پیغمبر ہمارا ایک، بس ایک مسئلے پہ ہم سے تھوڑی سی ناسمجھی ہو گئی ہے، اجتہادی طور پہ خطا ہو گئی ہے، اس خطا کے نتیجے کے اندر یہ لڑائی ہوئی ہے، اور میں جو ان کے مقتول ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں، جو میری طرف سے مقتول ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں، سارے شہید ہیں۔ اگر کفر و اسلام کی جنگ تھی تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر فرمایا کہ حضرت حسین نے یزید کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، تو یہ لڑائی بھی کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی کہ یزید کی فوج ساری کفر کے اوپر ہو اور حضرت حسین مسلمان ہوں۔ اگر کفر و اسلام کی لڑائی ہوتی پھر حضرت حسین میدان کربلا کے اندر جس وقت تجاویز پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پہ جانے دیا جائے تاکہ میں جہاد کرتے ہوئے بقیہ زندگی گزار دوں، یا مجھے واپس مدینہ کی طرف جانے دیا جائے، یا ڈائریکٹ یزید کے ساتھ مجھے مل لینے دیا جائے، اگر کفر و اسلام کی جنگ ہوتی حضرت حسین اس کو چھوڑ کر واپس جانے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ان کے سامنے موجود نہیں تھی جنگ بدر کہ جب تعداد کے اندر تھوڑی ہیں، کفر و اسلام کی جنگ ہے،
اور تعداد میں ایک طرف 313 کی ہے، اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، قوت بھی موجود نہیں ہے، دوسری طرف شان و شوکت کے ساتھ، طاقت اور قوت کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، صحابہ وہاں میدان میں ڈٹ گئے ہیں۔ یہ تھی کفر و اسلام کی جنگ۔ جنگ احد میں نہیں ڈٹے، جنگ خندق کے اندر نہیں ڈٹے۔ حضرت حسین کے سامنے یہ واقعات موجود تھے سارے، اور ان کو سارے سمجھتے تھے، اس لیے وہاں میدان میں آنے کے بعد جب آپ نے پیشکش کی کہ مجھے واپس نہ جانے دے جائے، تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اس جنگ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ اگر کفر و اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر حضرت حسین واپسی کا ارادہ ختم نہ کرتے۔ جنگ ہوئی جہاں حضرت حسین کی یہاں شہادتیں ہوئیں، 72 افراد شہید ہوئے، اور میں نے پوری تفصیل پچھلے جمعہ عرض کی تھی۔ وہاں لشکر یزید عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے بھی تقریباً 88 افراد مارے گئے، اور لکھا ہے کہ جس وقت حضرت حسین نے ظہر کی نماز ادا کی صلاۃ خوف کے طریقے بھی، اللہ اکبر، اسلام نے کتنا تعلیم دی ہے اور نماز کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ میدان جہاد کے اندر موجود ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، دشمن سامنے موجود ہے، اب خطرہ ہے کہ اگر ہم نماز کے اندر مشغول ہو جائے، اسلحے کو زمین پہ رکھ دیا، نماز اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے اور دشمن نے بیک وقت حملہ کر دینا ہے اور یوں مسلمانوں کو مٹا دینا اس نے، اب اللہ نے نماز کا نقشہ تبدیل کر دیا، لیکن نماز وہاں پہ بھی معاف نہیں کی ہے، وہاں پہ بھی معاف نہیں کی ہے۔ نقشہ کیا تبدیل کیا کہ میدان جہاد کے اندر جہاد بھی لڑو، نماز بھی ادا کرو، امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، کچھ یہ نماز آدھی ادا کریں، پھر یہ آدھی نماز کو چھوڑ کے دشمن کے ساتھ چلے جائیں اور مقابلہ کریں، دوسری جماعت آئے وہ امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں۔ اب میدان جہاد میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ادا ہو رہی ہے، اور ایک کیفیت ایسی بھی آتی ہے کہ جماعت کی فرصت بھی نہیں ملتی ہے، تو پھر میں جس طرف جس کا رخ موجود ہے اسی طرف علموں کر کے نیت کر کے نماز پڑھنے کی، نماز بھی پڑھتا ہے اور میدان جہاد میں قتال بھی کرتا ہے۔ کس قدر فرمائے؟ اور پھر جس کے کان میں آذان مصطفیٰ نے پڑھی ہو، کیا ہو سکتا ہے کہ ان سے نماز قضا ہو جائے؟ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے بچپن کے اندر حضرت حسین کی ولادت ہوئی ہے اور کان کے اندر آ کے آذان پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آذان نہیں پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، مؤذن رسول حضرت بلال موجود ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم موجود ہیں، باقی صحابہ موجود ہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کلمات آذان کے نہیں پڑھے۔ کیوں؟ حضور ساری دنیا کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں، رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اب آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مؤذن کھڑا کے اعلان کرتے ہیں حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی تمہیں یہاں پہ ملے گی، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اب پیغمبر بھی یہ کلمات دہرائیں نماز کے لیے اور لوگ نماز پہ نہ آئیں، اب پیغمبر کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس حکمت کے تقاضے کے تحت فرمایا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اب انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق نماز مکمل کی ہے، آواز پہ لبیک نہیں کہا، اللہ نے فوراً قرآن اتار کے اپنے پیغمبر کو تعلیم دی کہ اس کو بتاؤ نماز بھی پیغمبر کے حکم کی وجہ سے عبادت بنی ہے، لیکن جب نماز کے اندر پیغمبر تمہیں بلا لے پھر پیغمبر کا حکم مقدم ہے، حضور کا بات سناؤ۔ کس قدر تعلیم دی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کی ادائیگی کے بعد اکیلے موجود ہیں، تنہا موجود ہیں، زخموں سے بدن چور چور ہے اور پیاس کے اندر پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاس اپنی جگہ پہ تڑپا رہی ہے، لیکن فرمایا اس وقت بھی جب دشمن کے جتھے کے سامنے تلوار لے کے نکلتے تو جیسے شیر بکریوں کی وجہ حملہ کرتا ہے اور بکریوں کی طرح کے جانور بپر رہتے ہیں، فرمایا بعینی یزید کے عبید اللہ بن زیاد کا لشکر یوں بپر کے راستہ خالی کر دیتا کہ شیر نے بیک وقت ان کے اوپر حملہ کر دی ہے۔ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو زخموں کو دیکھا گیا کہ کس قدر آپ کے جسم اطہر کے اوپر زخم ہے، تو مورخین نے لکھا کہ تقریباً 33 زخم وہ تھے جو تلوار کے حضرت حسین کے جسم اطہر کے سامنے کی جانب موجود تھے، تنہا مقابلہ کرنے کی وجہ سے۔
اور پھر فرمایا کہ جب شہادت ہو گئی تو عبیداللہ بن زیاد نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ حضرت حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے بھی دوڑانے ہیں، تو ظالموں نے یہ بھی کر گزرے۔ اور پھر جب سر کو لے کے حضرت حسین کے باقی عورتوں اور باقی بچوں کو لے کے یزید کے پاس پہنچا دیا گیا، تو یزید نے بھی اگرچہ کچھ کلمات خیر کہہ دیے، لیکن کیا عبیداللہ بن زیاد کو سزا دی اس نے؟ یا جتنے لوگ میدان کے اندر نکلنے والے تھے حضرت حسین کے خلاف، اس نے کسی کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا یا کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے؟ قطعاً نہیں کیا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ یزید کے فسق و فجور کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور قتل حسین، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے بھی وہ فاسق اور فاجر بنا ہے، اگرچہ اس کے باقی جرائم بھی تھے۔ پھر فرمایا ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں کفر یقینی نہ ہو تو پھر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ قتل کرنا بڑا جرم ہے، لیکن قتل کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، سزا بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اجتمعوا، اگر سارے کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں علی قتل رجل واحد، اور ایک انسان کو قتل کر دیں، اور اس میں فرشتے بھی اور انسان بھی ساری مخلوق اکٹھی ہو کے ایک بندے کو قتل کر دے، اس کی سزا، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ساری مخلوق کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، ایک قتل کی وجہ سے۔ اور جہاں خاندان نبوت قتل ہو، اولاد مصطفیٰ شہید ہو جائے، اس کے جرم پہ کیا کہنے تھے؟ اس لیے فرمایا کہ حضرت حسین کی شہادت میں عبیداللہ بن زیاد کی فوج کی آڑ لے کر صحابہ پہ سب و شتم کرنا، یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے، اپنے اعمال کو ضائع کرنے کی مطلب ہے۔ لا تقولوا فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نہ کہنا۔ لو ان احدکم، اگر تم میں سے ایک بندہ انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے، نقدی نہیں، 1-2 کلو سونا نہیں، احد پہاڑ کے برابر، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر ڈالے، تمہارا احد پہاڑ خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ بھی ہو، میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کے بدلے میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ پیغمبر کی معیت، حضور کی صحبت، نبی علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے ان کو جو مقام ملا ہے، فرمایا تم اس مقام کو سارے اکٹھے ہو کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اصحاب رسول اہل بیت کے ساتھ ہمیں حقیقت میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔